اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا، مسجد الحرام سے لوگوں کو روکنا، اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے اس بیس پہ نکال دینا کہ وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نزدیک اس سے بڑا جرم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈیوٹی تھی کہ انہوں نے اسلام کو نافذ کرنا تھا۔ انسان ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہے، لیکن اگر کسی وجہ سے آگے اپنے دین سے پھر گیا اور پھر اس کو واپسی توبہ کی اور رجوع کی توفیق نہ ملی، اسی حالت میں مر گیا، تو اس نے جتنے بھی نیکی کے کام کیے ہوں گے سارے کے سارے غارت جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم سورہ بقرہ کا بڑا اہم چیپٹرز پڑھ رہے ہیں، جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سوالات اور جوابات کی صورت میں ہے اور پرماننٹ قانون سازی ہے انسانی معاشرے کے متعلق۔ تو اس سے اگلی آیت ہم نے پڑھ لیا تھا، 216 تک پڑھ لیا تھا، آج ہم 217 سے شروع کرتے ہیں۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، یہ بالکل وہی لفظ آگے چلتے رہیں گے، یسألونک، یہ آپ سے پوچھتے ہیں عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ حرام مہینوں میں قتال کا کیا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ کل قتال فیہ کبیر، کہو کہ اس میں قتال جو ہے یہ بہت بڑا، بہت غلط کام ہے۔ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لیکن لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک دینا اور کفر کرنا، اللہ کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد الحرام سے لوگوں کو روک دینا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور اس کے وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور یہ جو شرارت ہے، یہ جو میس ہے، یہ جو فتنہ ہے، یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کی جاتی ہے، یہ قتل سے بڑا جرم ہے۔ اچھا، یہاں ہم رکتے ہیں۔ ایکچول تھوڑا سا ہمیں پڑھنا پڑے گا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے حرام مہینوں میں قتال جو ہے یہ حرام کیا ہوا ہے، آج سے نہیں، یہ شروع سے ہی، جب سے اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر، کیونکہ اسلام ہی وہ دین ہے جو چلتا چلا آ رہا ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارک سے پہلے بھی عرب اس چیز کو سمجھتے تھے اور وہ حرام مہینوں میں قتال کو جو ہے وہ برا خیال کرتے تھے۔ اچھا، اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جو ہے دستہ تشکیل دیا مدینہ تشریف آوری کے تھوڑے ہی دیر کے بعد، یہ غزوہ بدر سے پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت کو بھیجا اور ان کی جو سربراہی تھی نا، وہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو دی، ان کو سربراہ بنایا، اور روایات میں آتا ہے کہ کم 7 یا 8 لوگ ان کے ساتھ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک تحریر دی اور انہیں ایک سمت میں روانہ فرمایا اور کہا کہ اس تحریر کو نہیں پڑھنا تم نے جب تک کہ تم بطن نخلہ تک نہ پہنچو۔ یہ مکہ اور طائف کے درمیان کا ایک مقام ہے کہ جب تم وہاں پہنچو تو پھر اس کو تم پڑھنا۔ جب یہ لوگ چلے تو وہاں پہنچے جہاں رسول اللہ نے حکم دیا تھا، اور وہاں جا کے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریر کھولی تو اس میں حکم ملا کہ تم آگے بڑھتے چلے جاؤ، اور کفار کا ایک، مشرکین مکہ کا ایک قافلہ ہے، اس کی نگرانی کرو۔ اچھا، یہ اب
اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن جیش کو یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر وہاں سے آگے تمہارے ساتھ چلنے سے کوئی انکار کرے تو تم نے کسی کو مجبور نہیں کرنا، کیونکہ اس سے آگے دشمن کی ٹیریٹری شروع ہو جاتی تھی اور مشرکین مکہ کی جو انفلوئنس والی ٹیریٹری تھی وہ شروع ہو جاتی تھی، تو اور اس سے آگے بڑھنا جو ہے وہ خطرے سے خالی نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق انہوں نے دوستوں کو کہا۔ اب اس میں سے 2 صحابیوں کا جو تھا نا وہ تو اونٹ گم ہو گیا وہاں قیام کے دوران، وہ اپنی سواریوں کو ڈھونڈنے کے لیے چلے اور باقی لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، کسی نے انکار نہیں کیا۔ اب یہ جب قافلہ آگے بڑھا تو انہوں نے دیکھا کہ قریش مکہ کا قافلہ واقعی وہاں موجود تھا۔ اب وہ اسی شش و پنج میں مبتلا ہوئے کہ کیا کیا جائے۔ اس دوران قافلے والوں نے بھی ان کو دیکھ لیا اور کنفلکٹ سکفل ہو گیا اس کے وہاں پہ۔ جب سکفل ہو گیا تو اس میں ایک بہت بڑا سردار تھا مشرکین مکہ کا، ابن الحضرمی۔ ابن الحضرمی جو ہے وہ قتل ہو گیا، مارا گیا، اور ایک صحابی نے اس کو واصل جہنم کیا۔ اچھا، اس اور 2 لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ کر لیا، قیدی بنا لیا۔ اچھا، اس جماعت میں جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے مہاجرین مکہ تھے، انصار کا کوئی بندہ اس جماعت میں شامل نہیں تھا۔ ان میں جو نام آتے ہیں وہ جناب عمار بن یاسر، جناب ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ، سعد بن ابی وقاص، عتبہ بن غزوان سلمی، سہل بن بیضا، عامر بن فہیرہ اور حضرت واقد بن عبداللہ یربوئی۔ یہ جو تھے نا لوگ، یہ تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ سارے کے سارے مکی مہاجر تھے۔ تو اب ہوا یوں کہ مسلمانوں نے سمجھا کہ یہ لاسٹ ڈے ہے غیر حرام مہینے کا، اور اس کے بعد رجب شروع ہو رہا تھا، تو ایکچوئل رجب کا چاند نظر آ چکا تھا، ان کے علم میں نہیں تھا۔ یہ مسکنسیپشن ہوئی اور انہوں نے ہم لڑائی کی اور ایک بہت بڑا سردار مارا گیا۔ یہ پہلا قتل ہے جو اسلام کی راہ میں کیا گیا، اور یہ پہلے قیدی ہیں جو اسلام کی راہ میں جو ہیں وہ قیدی بنائے گئے، اور ان کے اوپر یہ سب سے بڑا اعتراض لگا۔ مشرکین مکہ نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ اپنے آپ کو رسول اللہ کہتے ہیں اور لیکن اللہ کے حدود کی پیروی نہیں کرتے۔ اچھا، اس کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا۔ اللہ نے کہا کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ محرم حرام مہینوں میں لڑائی کیسی ہے، تو جناب والا ان کو کہو کہ بے شک حرام مہینوں میں لڑائی بہت بڑا کام ہے، لیکن اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا، اللہ کا انکار کرنا، مسجد الحرام سے لوگوں کو روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے اس بیس پہ نکال دینا کہ وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نزدیک اس سے بڑا جرم ہے، اس سے بڑا جرم ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو کے اوپر کسی قسم کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی لاگو نہیں ہوتی۔ ان کو وہاں سے مکہ سے نکالا گیا تھا، مسجد الحرام میں جانے کے لیے ان کا راستہ روکا گیا تھا، ان کی جائیدادیں ضبط کی گئی تھیں اور ان کے مال چھین لیے گئے تھے۔ لہٰذا اللہ نے کہا کہ اگرچہ حرام کے شہر حرام میں لڑنا مناسب نہیں، لیکن تم نے چونکہ جرائم اتنے بڑے کیے ہیں کہ اس کے لیے یہ جو شہر حرام میں لڑنا چھوٹا جرم ہے، اور تمہارے جرائم جو ہیں وہ اس سے بہت بڑے ہیں۔ اس سے ایک اور بات دیکھیں، ایک برے صغیر پاک و ہند میں نا ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا انگریز کو خوش کرنے کے لیے، اور اس کے بانی جو ہیں وہ شبلی نعمانی اور سلیمان ندوی بنے۔ انہوں نے ایک نیریٹو دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈیفینسیو جنگیں لڑی ہیں جناب، تو ہم تو offense کے جو ہے ہمارے رسول جو ہیں وہ تو اس حق میں ہی نہیں ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب قسم کا نیریٹو دے دیا گیا جو کہ قطعی اسلام کی جسٹ کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈیوٹی تھی کہ انہوں نے
اسلام کو نافذ کرنا تھا۔ اب اگر ایک سپوز آپ کر لیں کہ اگر کفار مکہ یا مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اٹیک نہ کرتے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ رسول اللہ پھر وہی مدینے میں بیٹھے رہتے اور مکہ بت پرستوں کا اماجگاہ بنا رہتا اور سیدی رسول اللہ اس دنیا سے اپنی زندگی گزار کے چلے جاتے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ اور پھر یہ واقعہ جو ہے ابن الحضرمی کے قتل والا اور یہ شہر حرام میں قتال والا، یہ واضح کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر اوفینسو پالیسی اپنائی، اور آج بھی جو آپ کے سامنے جنگ ہو رہی ہے انہی بنیادوں کے اوپر ہو رہی ہے۔ میرے رسول کی آپ ویژن کو داد دیں کہ اس زمانے میں بھی میرے رسول نے ان کے تجارتی رستوں کو کاٹ دیا اور ان کی تجارتی ناکہ بندی کی، اکنامک سینکشنز لگا دی ان کے اوپر۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح تجارتی رستوں کی ناکہ بندی کے اوپر ہی لڑائی ہو رہی ہے۔ تو سیدی رسول اللہ نے سب سے پہلے سٹیپ یہ لیا کہ مکہ کی جو تجارت شام کے ساتھ منسلک تھی اس کو غیر محفوظ کر دیا اور ان کا تجارتی رستے کاٹ دیے اور ان کو فائنینشیل لاس پہنچانا شروع کیا۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے رسول نے ڈیفینسو جنگیں لڑی ہیں۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض تھا کہ انسانیت کے اوپر اسلام اور اللہ کا نظام نافذ کیا جائے، لہذا انہوں نے یہ بھیجا ایک لشکر کو، اور اس سے یہ اگرچہ رسول اللہ نے وہاں قتال کا حکم نہیں دیا تھا لیکن وہ مڑ بھیڑ ہو گئی، سکفل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے انٹروین کیا اور اللہ نے کہا کہ اگر حرام مہینہ شروع بھی ہو چکا تھا لیکن اس کے باوجود ان کے جرائم اتنے بڑے ہیں کہ اس کو خاطر میں نہیں لایا جا سکتا تھا، لہٰذا انہوں نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے۔ اچھا، یہی جو ابن الحضرمی کا قتل ہے اس کے اوپر پھر یہودیوں نے مختلف قسم کی فالیں نکالیں۔ انہوں نے کہا جی اب تو ان کی لڑائی ہوئی ہوگی، انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق ان کو بڑکایا، اور ایکچولی جو اگر ہم ان ڈیپتھ انالیسز میں جائیں تو ابن الحضرمی کا قتل ہی جو ہے جو غزوہ بدر کا سبب بنا، اور پھر کفار مکہ جو تھے وہ عذاب کا شکار ہوئے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے وہ واصل جہنم بڑے بڑے سردار سارے کے سارے ہوئے اور مسلمانوں کے سینے ٹھنڈے ہوئے۔ تو ایکچولی یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقدام تھا تجارتی راستے کاٹنے والا، یہی موجب بنا غزوہ بدر کا بھی۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی آیت میں آگے کہتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ تمہارے ساتھ تمہیں قتل کرتے رہیں گے، یہ کبھی نہیں رکیں گے تمہیں قتل کرنے سے، حَتَّى يَرُدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ یہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، مرتد کر دیں تمہیں۔ ان استطاعوا، اپنی استطاعت، جب بھی یہ اس کی استطاعت رکھیں گے یہ تمہارے ساتھ لڑائی کرتے رہیں گے۔ یہ کفار کی صفت بتائی ہے دوستو، آج بھی یہی صفت ہے ان کی، آج بھی، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں کہہ دیا کہ یہ تمہیں کافر کر کے مارنا چاہتے ہیں، یہ خالی نہیں تمہیں مارنا چاہتے، یہ تمہیں کافر کر کے تمہارا دین چھین کے تمہیں مارنا چاہتے ہیں۔ تو آج بھی یہی اسٹریٹجی ہے ان کی، اور وہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کبھی بھی تمہارے ساتھ قتال سے نہیں رک سکتے، باز نہیں آ سکتے، یہاں تک کہ جب کبھی بھی یہ استطاعت رکھیں گے تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ، اور جو کوئی تم میں سے مرتد ہو گیا، پھر گیا اپنے دین سے، ٹھیک ہے جی، کسی بھی وجہ سے، کسی خوف سے، کسی لالچ میں، کسی بھی آ کے جو مرتد ہو گیا ان دین ہی، اپنے دین سے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور پھر اس کو موت آ گئی اس حالت میں کہ وہ کافر ہی تھا، یعنی اس نے رجوع نہ کیا واپس اور اس کو موت آ گئی، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت کر دیے جائیں گے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت تک تمہارے ساتھ قتال نہیں روکیں گے، جہاں موقع پائیں گے، جب بھی استطاعت رکھیں گے،
یہ تمہارے ساتھ قتال کرتے رہیں گے، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں، پھیر دیں، اور اگر تم میں سے کوئی بھی دین سے پھر گیا اور پھر اس کو موت اس حالت میں آ گئی کہ وہ کافر ہی تھا، تو ان کے اعمال جو ہے وہ ختم کر دیے جائیں گے۔ اعمالہم فی الدنیا والآخرہ۔ اب یہاں پھر زیادتی کی اردو ترجمہ کرنے والوں نے، اور اس کو ترجمہ کر دیا انہیں، یہ جو میرے سامنے پڑا ہوا ہے یہ جوناگڑھی صاحب کا ترجمہ ہے، اور اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ دنیاوی اور آخروی سب غارت ہو جائیں گے ان کے اعمال، یعنی دنیاوی و آخروی۔ یہ بالکل یہاں ٹھیک ہے، بہت سارے تراجم میں انہوں نے کہا دیا دینی اور دنیا کی، یہاں یہ دینی دنیا کی نہیں ہے، دنیا میں جتنی بھی زندگی ہے ساری کی ساری دین کی دنیا زندگی ہے، دنیا کی زندگی میں کوئی دینی اور دنیاوی امور نہیں ہے۔ جو کوئی بھی سکالر دوستو اس بات پہ انسسٹ کرتا ہے وہ قرآن کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اس دنیا میں انسان کا کوئی عمل بھی اللہ کے حکم کی اطاعت کے بغیر نہیں ہے، اور کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے کہ یہ دینی امور ہیں اور یہ دنیاوی امور ہیں، بالکل قطعی نہیں۔ اسلام کا مطلب ہی یہ ہے، یہ ایک لائف سٹائل ہے، یہ مکمل لائف کا پیٹرن آف لائف ہے آپ کا، اس میں یہ آپ کی لائف کی ہر چیز کو احاطہ کرتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جو پلٹ کے واپس نہیں آئے گا اس کے نہ صرف دنیا میں ذلت و خواری ہوگی بلکہ آخرت میں بھی اس کو جتنے بھی اعمال وہ اچھے کر چکا ہوگا وہ سارے کے سارے ضائع کر دیے جائیں گے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک بڑھیا ساری رات وہ سود کاٹتی رہے اور صبح ہونے سے پہلے وہ اس کو الجھنے ڈال بیٹھے اور الجھ جائے وہ، اور وہ اس کی رات کی ساری محنت ضائع ہو جائے۔ انسان ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہے، لیکن اگر کسی وجہ سے آگے اپنے دین سے پھر گیا اور پھر اس کو واپسی توبہ کی اور رجوع کی توفیق نہ ملی، اسی حالت میں مر گیا، تو اس نے جتنے بھی نیکی کے کام کیے ہوں گے سارے کے سارے غارت جائیں گے۔ اور اللہ نے کہا وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ ہیں جن کو آگ میں ڈالا جائے گا، ہم فیہا خالدون، اور یہ فار ایک انڈیفینٹ لانگ پیریڈ کے لیے یہ وہی رہیں گے۔ اگلی آیت ہے جی، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ اور الذین، وہ لوگ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، یہاں جہاد کا لفظ آیا دیکھیں، ٹھیک ہے جی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور انہی پر اللہ کی رحمت کی جائے گی۔ اللہ بہت غفور الرحیم، غفر عطا کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ، ایک تو وہ لوگ جو ایمان لے آئے اللہ اور اس کے رسول پر، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اب یہاں جو ہے جہاد واضح ہو رہا ہے کہ خالی جنگ و جدل ہی جہاد نہیں ہے، جنہوں نے ہجرت کی ایکچول انہوں نے بھی جہاد کیا، اپنے مال دولت کی قربانی دی، اپنی پراپرٹیز کی قربانی دی، تو انہوں نے بھی اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ جس کسی نے کوئی قید و بند کی، صحبتیں برداشت کیں، اس نے بھی اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ جس نے کوئی ذرہ سی بھی قربانی دی اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ تو قتال جو ہے وہ جہاد میں شامل ہے، جہاد قتال میں شامل نہیں۔ جہاد ایک براڈر وسیع ٹرم ہے۔ اور ہجرت، ہاجرو، ہجرت کیا ہے؟ ہجرت جو ہے وہ اپنا گھر بار اس وجہ سے چھوڑ جانا کہ جہاں پر آپ کے لیے پاسیبل نہ ہو
کہ آپ اس اپنے دین اپنے اسلام کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں، یا وہاں کی ایلیٹ کلاس آپ کو مجبور کر رہی ہو کہ آپ اس دین سے پھر جائیں، آپ اپنی ان روایات کو جو اللہ نے آپ پر واجب کی ہیں ان کو چھوڑ دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اگر تم موقع نہیں پاتے وہاں کے اقتدار پہ قبضہ کرنے کا، یا تمہارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں اور تم دیکھ رہے ہو کہ یہ ممکن ابھی نہیں ہے، تو تم اس علاقے کو چھوڑ دو اور اللہ کی راہ میں جتنی قربانی ہو سکتی ہے دے دو، اللہ بہتر تمہارے لیے رستہ پیدا کرے گا۔ تو یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تھی تو وہ ہجرت مکہ تھی۔ مکہ کی فتح کے بعد سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب کے بعد جزیرۃ العرب پر کوئی ہجرت نہیں ہے، ہاں البتہ جہاد باقی ہے، اور جہاد یہ ہے کہ انسان اپنی مال جان سے ان اینی کیپیسٹی اللہ کی راہ میں اس کی قربانیاں دے، وہ باقی رہے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جزیرۃ العرب کے اوپر فتح مکہ کے بعد اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں مدینے آ کے سیٹل ہو گیا ہوں تو میں نے ہجرت کی ہے، تو وہ اس کی ہجرت نہیں ہے۔ فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے، کیونکہ پھر مسلمان اقتدار میں آ گئے تھے، اسلام اپنے اقتدار میں آ گیا تھا۔ اسی لیے یہ جو لوگ تھے جن کو تلقاء کہا جاتا ہے، جو فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے، یہ آیت نے پرٹیکولرلی ان کے کلیمز کو روکا۔ وہ لوگ جو تھے پھر وہ جب ان کا کوئی بس نہ چلا، کہ 2000 کے قریب یہ افراد تھے، اور جب ان کا کوئی بس نہ چلا تو انہوں نے اسلام قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تلقاء قرار دیا، تو ان میں سے بیشتر سردار جو تھے یہ مدینہ آ کے سیٹل ہوئے اور انہوں نے اسٹیٹ کے اوپر میں حصہ لینے کی کوشش کی۔ تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نے بھی ہجرت کی، تو قرآن نے ریفیوٹ کیا اور اللہ نے کہا کہ تم نے ہجرت نہیں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، یہی لوگ پھر بعد میں اقتدار پہ قابض ہو گئے، لیکن ان کو ہجرت والے لوگوں میں مہاجرین میں شامل نہیں کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیٹاگوریکلی اپنی لائف میں ان کو خارج کر دیا مہاجرین میں سے، اور یہ لوگ کبھی بھی مہاجرین میں شمار نہیں ہوئے اور نہ ہی ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے میری رضا کی خاطر ہجرت کی اور جہاد کیا، چاہے وہ قتال کی شکل میں ہو، چاہے وہ مال کی شکل میں ہو، چاہے وہ جسمانی قربانیوں کی شکل میں ہو، چاہے قید و بند کی صحبتوں کے متعلق ہو، اللہ نے کہا کہ جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا وہی لوگ حقدار ہیں، امید رکھتے ہیں کہ ان پر رحمت کی جائے گی اور ان کے تمام گناہ، تمام غلطیاں جو ہیں وہ معاف کر دی جائیں گی، کیونکہ اللہ ہی غفر بھی عطا کرتا ہے، رحمت بھی کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت بے کراں جو ہے اس کی وسعت اتنی زیادہ ہے، اور اس کا مجسم شکل جو ہے وہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمۃ للعالمین۔ تو وہ لوگ آج بھی جو اللہ کی راہ میں جانی، مالی، جسمانی قربانیاں دیتے ہیں، اگر کبھی کوئی مشکل وقت آ جائے تو اس کو اللہ کی رضا سمجھ کے اپنے مشن پر قائم رہتے ہیں، کمپرومائز نہیں کرتے، ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ ان کو اللہ کی رحمت یعنی قرب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نوازا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان پر نظر کرم فرمائیں گے، اور ان کی لغز جب قرب محمدی مل گیا تو باقی تمام مسائل الحمدللہ ہمارے حل ہو گئے۔ تو یہ فارمولہ اللہ نے بتایا ہے کہ جس سے تم یہ اولئکا یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہے، اور اللہ کی رحمت کا نام رحمت للعالمین ہے۔ تو جب آپ اللہ کی راہ میں قربانیاں دیتے ہیں
تو قرب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔